ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سبزہ زاروں اور کھیتوں کی خوشبو ہوا میں بکھری ہوتی تھی، وہاں پر ایک غریب کسان جس کا نام رحیم تھا وہ رہتا تھا۔ رحیم ایک سادہ اور محنتی انسان تھا، لیکن قسمت نے اسے کبھی چین سے جینے نہ دیا۔ اس کا چھوٹا سا کھیت اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا، لیکن مسلسل خشک سالی، ناقص بیج اور قرضوں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور 2 چھوٹے بچوں عثمان اور سائمہ کے ساتھ وہ ایک جھونپڑی نما گھر میں رہتا تھا۔ پھر رحیم کی زندگی میں ایک مشکل دور کا آغاز ہوا۔ رحیم کی زندگی ہمیشہ سے آسان نہ تھی۔ اس کے والد بھی کسان تھے، لیکن جب وہ چھوٹا تھا تو ایک طوفانی بارش نے ان کی تمام فصل تباہ کر دی۔ قرضوں کے بوجھ تلے دب کر اس کے والد وقت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ رحیم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھیت سنبھالا، لیکن غربت نے اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے باوجود رحیم کے دل میں ایک عجیب سی امید ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ایک سال جب خشک سالی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیا، رحیم کے کھیت میں ایک بھی فصل نہ اگی۔ گاؤں کے زمیندار چودھری سرور نے رحیم سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ رحیم کے پاس کچھ نہ تھا سوائے اپنی عزت اور امید کے۔ چودھری نے دھمکی دی کہ اگر قرض واپس نہ کیا تو وہ اس کا کھیت ضبط کر لے گا۔ رحیم کی بیوی فاطمہ رات بھر روتی رہی، لیکن رحیم نے اسے تسلی دی، فاطمہ، ہماری محنت اور اللہ پر بھروسہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پھر رحیم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن رحیم گاؤں کے بازار گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے مسافر سے ہوئی۔ وہ مسافر ایک زرعی ماہر تھا جو گاؤں جا کر کسانوں کو جدید کاشتکاری کے طریقے سکھاتا تھا۔ رحیم نے اس سے اپنی مشکلات بیان کی۔ بوڑھے نے اسے ایک عجیب سا بیج دیا اور کہا، یہ بیج عام بیج نہیں ہے، اسے اپنے کھیت کے بیج میں لگاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور صبر کرو، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ رحیم کو اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے وہ بیج اپنے کھیت کے بیچ میں لگایا اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، کھیت میں پانی دیتا اور اس بیج کے اگنے کی دعا مانگتا۔ گاؤں والے اسے پاگل کہتے، کیونکہ خشک سالی میں کوئی پودا زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن رحیم نے ہمت نہ ہاری۔ کئی ہفتوں کے بعد اس بیج سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا۔ یہ پودا عام نہیں تھا، اس کے پتے چمکتے تھے اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی تھی۔ جب یہ پودا بڑا ہوا تو اس نے رنگ برنگے پھول دیے، جن کی مانگ شہر کے بازاروں میں بہت تھی۔ یہ ایک نایاب جڑی بوٹی تھی جسے دوائیوں اور عطر بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ رحیم نے اسے احتیاط سے کاٹا اور شہر کے بازار میں فروخت کیا۔ اسے اس کی ایسی قیمت ملی کہ اس نے نہ صرف اپنا قرض اتار دیا بلکہ اپنے کھیت کو بہتر بنانے کے لیے بیج اور کھاد بھی خرید لی۔ رحیم کی کامیابی نے گاؤں والوں کو حیران کر دیا۔ چودھری سرور، جو پہلے اسے حقیر سمجھتا تھا، اب اس سے دوستی کرنے لگا، لیکن رحیم نے اپنی عزت نفس کو کبھی نہ بھولا۔ اس نے اپنی کامیابی کا راز گاؤں والوں کے ساتھ بانٹا اور انہیں بھی اس جڑی بوٹی کی کاشت سکھائی۔ اس نے گاؤں کے غریب کسانوں کو مل کر کام کرنے کی ترغیب دی اور جلد ہی گاؤں کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی۔ رحیم کی اس کہانی
گاؤں سے نکل کر پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے امید کا کسان کہنے لگے۔ اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور فاطمہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر بنایا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رحیم نے کبھی اپنے اصلیت کو نہیں بولا۔ وہ ہر سال اس بوڑھے مسافر کے لیے دعا مانگتا جس نے اسے نہ صرف ایک بیج دیا تھا بلکہ امید اور صبر کی طاقت بھی سکھائی تھی کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن صبر، محنت اور امید سے کوئی بھی مشکل حالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ غربت یا حالات کی تنگی انسان کی ہمت کو نہیں توڑ سکتی اگر اس کے دل میں عزم اور اللہ پر بھروسہ ہو۔ رحیم کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو مشکل وقت میں ہمت ہار جاتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس میں ایک گہرا پیغام بھی ہے جو ہر عمر کے